وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نام احمد یہ وہ نام ہے جو بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. راہ کے سنگریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا. کبھی کبھی اپنی خوش قسمتی کو سوچا کریں. بغیر کسی درخواست، بغیر کسی استحقاق کے اللہ نے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. ایسا نبی جو بشر تو ہے مگر خیر البشر ہے. سب بشر ہیں، ہم سب آدم سے لے کر قیامت تک سب بشر ہیں، مگر وہ ایک خیر البشر ہے. ایک ایسی ذات کہ جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً فرمایا کہ آپ کو تو اللہ نے ایسے بنایا جیسے کوئی اپنے آپ کو خود بناتا ہے. یعنی اگر اپنے آپ کو کوئی بنانا چاہے تو وہ کیسا بنائے گا جس میں کوئی کمی نہ ہو. اللہ نے آپ کو ایسا بنایا. بعضی جگہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ کائنات نہ بناتے. وہ کل اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اے اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. کیا نیکوکار، کیا صلحاء، کیا شہداء، کیا انبیاء. اے اللہ میرا کیا ہوگا. اللہ کی رحمت اس وقت غضب جوش میں ہوگا، کسی میں ہمت نہیں ہوگی. ہم آپ سنتے رہتے ہیں، صرف مذاکرے کے طور پر یا دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے. تمام اولو العزم پیغمبر، تمام بڑے انبیاء سب معذرت کریں گے. ہماری ہمت نہیں ہے، ہماری ہمت نہیں ہے. تو کون آگے بڑھے گا؟ کون آگے بڑھے گا؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سارا واقعہ سنایا ہے تو ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں آگے بڑھوں گا، میں کہوں گا، میں کروں گا،
ولا فخری، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں کرتا، میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا. کیوں؟ انسان کی سب سے بڑا انسان کا کمال وہ عبدیت ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. جبکہ اس دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان دکھائی جائے گی، شان دکھائی جائے گی. اولین آخرین کھڑے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر کون کون ہوگا؟ فرعون، حامان، اور جو بڑے بڑے شداد اور نمرود، بڑے بڑے سطوت اور جبروت والے. اور شان کس کی دکھائی جا رہی ہوگی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا عرش کے سامنے سجدے میں جائیں گے، اور خود جو فرمایا ہم نقل کر رہے ہیں کہ میں ایسی حمد کروں گا اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا جو اللہ مجھے اسی وقت سکھائیں گے. کوئی نہیں جانتا کیا بیان ہوگا. ایک وہ وقت ہے کہ یہاں سے جو انہوں نے پڑھا سر جھکا کے جبریل کہنے لگے اے حبیب خدا، اس جگہ اس سے آگے سوا آپ کے جو بھی جائے گا جل جائے گا. ایک وہ مقام تھا کہ جبرائیل بھی پیچھے، اب کون ہے؟ صرف آپ ہے اور آپ کا رب ہے. کیسے وقت ہوگا؟ صرف محمد اور محمد کا رب. کوئی نہیں جانتا، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس وقت اللہ کی اور اس کے رسول کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی ہے. بس لکھنے والوں نے لکھ دیا، نقل کرنے والوں نے نقل کر دیا، کہنے والوں نے کہہ دیا، سننے والوں نے سن لیا. لیکن محب اور حبیب کی ملاقات کی تفصیل آگے کیا ہے کوئی نہیں جانتا. اور میں جو کہہ رہا تھا کہ بھئی خوش قسمتی دیکھو کہ اس نبی نے میرے اور آپ کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رو کر دعائیں کی ہیں. کیا مطالبہ تھا کفر کا؟ کیا مطالبہ تھا؟ وہ کیا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، وہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اپنے رب کی عبادت نہ کریں. مطالبہ تو ایک تھا، اور مطالبہ یہ تھا کہ آپ کو جتنا کچھ چاہیے مال، اتنا مال دیں گے جو کسی کے پاس نہیں ہے. سرداری آپ کو سرداری دیں گے، جس سے کہیں گے شادی کرا دیں گے. آپ کے سارے مطالبات پورے ہوں گے. ایک کام مت کیجیے، کیا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیجیے. سوچو اگر اس وقت رک جاتا یہ معاملہ تو میں اور آپ کہاں ہوتے ہیں؟ کسی مندر میں گھنٹی بجا رہے ہوتے اور گھنٹی بجاتے 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 جان نکل جاتی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور سیدھا جہنم کی آگ کے اندر گر جاتے. کوئی موقع، کوئی لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کی فکر نہ فرما رہے ہوں. عقبہ بن ابی معیط مکہ کے سرداروں میں سے تھا، کافر تھا، لیکن اس زمانے کا اخلاق مند تھا. جب کبھی سفر سے واپس آتا
سارے مکہ والوں کی دعوت کرتا، شرفا کی، رؤسا کی. سفر سے واپس آیا، دعوت کا اہتمام کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے یا جانے والے تھے، شرط یہ رکھی کہ کھانا اس وقت کھاؤں گا جب تم میری بات مان لو گے. کہا میں تو چاہتا ہوں کہ آپ میری کھانے میں ضرور شریک ہو. کہے آپ کیا شرط ہے آپ کی؟ کہا میری شرط ہے کہ تم اس ایک اللہ کے ہونے کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ، اور میں اس کا رسول ہوں، اس کا اقرار کر لو، محمد رسول اللہ. اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں شریک ہو گئے. اگلا دن تھا، عقبہ کا ایک دوست، بعضوں نے لکھا ہے کہ شام سے کوئی دوست آیا تھا، اور بعضوں نے ابی بن خلف کا نام لکھا ہے کہ وہ آیا اور کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تم کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ہمارے دین پر نہیں ہے؟ تو میری دوستی تمہارے سے ختم. اس نے کہا نہیں، تم تو ہمارے اچھے دوست ہو، ہمارے پرانے دوست ہو، جسے جگری دوست ہوتا ہے، تو ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے. کہا نہیں، اب ہماری تمہاری دوستی نہیں رہ سکتی. ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ تو اس نے شرط لگائی کہ جاؤ اور جسے تم نے کھانا کھلایا ہے اس کے چہرے پر تھوک کراؤ. نعوذ باللہ من ذالک. جتنے ہم نیک بنے بیٹھے ہیں اور جتنے ہم اللہ کی طرف بلانے والے اور دین کی بات کرنے والے بیٹھے ہیں، ہم میں سے کبھی کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. اور جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کے لیے شرط رکھی جا رہی ہے کہ جا کر یوں کر کے آؤ. اور اکثر روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ گیا اور اس بدبخت نے یہ عمل کر دیا. ایک روایت صرف ایسی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بیان کیا. ضحاک نے روایت کی اس کو کہ جب وہ گیا اور تھوک پھینکنے لگا تو تھوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بجائے واپس اس کے اوپر آیا اور اس کے دونوں گالوں پر لگا اور دونوں گال جل گئے اور موت تک اس کے یہاں پر جلنے کا نشان موجود تھا. لیکن یہ تو کوئی سزا نہیں ہے. سزا کب ملے گی معلوم ہے؟ یہی جس قیامت کا ہم ابھی تذکرہ کر رہے تھے، یہ ہے سزا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. يقول يا ليتني هي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا مع الرسول سبيلا. کہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ قیامت کے دن افسوس اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈالے گا اور کھا جائے گا. کرتے 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 اس کا ہاتھ پورا ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ پاک پھر اس کو یہ ہاتھ دیں گے اور یہ پھر ہی کھائے گا، اور یہ اس کا قیامت کا دن اس طرح سے گزرے گا 50,000 سال کا دن. اور کیا کہتا ہوگا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہے بھائی کسی کے ذہن میں؟ یہ اگلا ہے. یہ پہلے والی آیت کیا ہے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہائے ہائے کہ ہائے ہائے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ والا رستہ
اپنا لیا ہوتا، کاش۔ اور مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ یہ کیفیت یہ صرف اس کی نہیں ہے، آیت تو اس کی وجہ سے نازل ہوئی، لیکن جو لوگ رسول کا رستہ چھوڑ کر زندگی بسر کر رہے ہوں گے وہ ایسے ہی افسوس کر رہے ہیں، یا لیتنی، ہائے ہائے کاش، کیا کر دیا میں نے، کیوں رسول کا رستہ چھوڑا۔ اور آگے جو وجہ بتائی وہ یہ ہے جو آیت ابھی انہوں نے پڑھی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس، ہے افسوس، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس کی وجہ سے جا کر یہ کام کیا تھا میں نے۔ یہ لکھا ہے علماء نے اس کو کہ یہ سب کے لیے ہے، افسوس کریں گے کاش کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر آدمی دیکھ لے، من یخالل، کس کو دوست بنا رہا ہے۔ یہ جو خانقاہوں میں بات کی جا رہی ہے بار بار، اچھا ماحول، اچھی سنگت، اچھی صحبت، اچھا کھوٹا پکڑ لو، یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے، جس کی صحبت سنگت اختیار کریں گے ویسے ہو جائیں گے، اور جو اس کے ساتھ ہوگا وہ پھر ہمارے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، عافیت کے ساتھ اپنی پناہ میں رکھے۔ سورہ صافات میں جو تذکرہ ہے دوست کا، تو وہ طریقہ ہے بچنے کا۔ بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، سامنے آمنے بیٹھے ہوں گے، جیسے جنت کا نقشہ کئی جگہ کھینچا گیا ہے، جنت والے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک کہے گا، ارے یہ تو ہم دوست اکٹھے ہو گئے، ایک اور بھی تو تھا، ایک ہمارا دوست اور تو تھا جو کہتا تھا کہ تم ان چیزوں پر ایمان لے آئے ہو۔ کن چیزوں پر؟ تو مفسرین نے اس کی تفصیل لکھی ہے، یہ دونوں دوست، ایک ایمان والا ہے کافر، تجارت کرتے تھے، تجارت ختم کر دی، تجارت ختم کر کے مال بانٹ لیا، 4000 اس کے حصے میں آئے، 4000 اس کے حصے میں آئے۔ یہ جو ایمان والا تھا اس کے پاس بھی 4، اور جو ایمان والا نہیں تھا اس کے پاس بھی 4۔ جو ایمان والا نہیں تھا اس نے اس میں سے 1000 میں سے ایک بڑی زمین خریدی، اس کو پتہ چلا تو بعض روایت میں اس نے نماز پڑھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، لیکن سب نے یہ نہیں لکھا۔ نماز پڑھی رات کو، اور اس کے بعد کہا اللہ اس نے 1000 کی دنیا میں ایک زمین خریدی ہے، اللہ یہ 1000 میں تجھے دیتا ہوں، مجھے زمین جنت کی دے دے۔ اور صبح سب صدقہ کر دیا 1000۔ پھر اس نے اس 1000 کا اس کے اوپر گھر بنایا، جو بھی زمانے کی کرنسی ہوگی، گھر بنایا۔ اس کو پتہ چلا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھے کہا اللہ مجھے جنت میں ایک گھر چاہیے، 1000 یہ لے لیتا ہوں، صدقہ کر دیا۔ پھر اس نے نکاح کرنے کے لیے عورت اور سامان یہ سب شادی کے ساتھ 1000، اس نے کہا اللہ اس نے 1000 خرچ کر کے شادی کا نظام بنایا، اے اللہ میں 1000 تجھے دیتا ہوں، اے اللہ میرا جنت کی کسی حور سے نکاح کر دے۔ چلو پھر اس نے 1000 سے اپنے خادم خریدے، ملازم خریدے، سامان خریدا، گھر کو سجایا، گھر بنایا بڑا سامانوں کے ساتھ۔ اس نے کہا اللہ
تو بھی میرے لیے جنت کا گھر بنا دے، جنت کے گھر کے اندر سامان خادم آشرم کر دے، 1000 تیرے سے 4 ختم۔ حالات آ گئے، پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر کے اس کے پاس گیا، اسی دوست کے پاس، اور کہا کچھ میری مدد کر دے۔ اس نے کہا 4000 کا کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ کیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے یقول أئنك لمن المصدقین، وہ کہنے لگا ہے تم اس کو سچ سمجھتے ہو؟ یعنی تم نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ ملے گا؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، ارے ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی ہماری گوسیدہ، تو کیا اس کے بعد ہم چیزوں کا بدلہ ملے گا؟ یہ بتا رہا اپنے دوستوں کو جنت میں بیٹھا ہوا کہ ایسا ایک آدمی تھا پر پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو آواز آئی، قال هل انتم مطلعون، بعضوں نے لکھا ہے اللہ پاک آواز دیں گے، بعضوں نے لکھا فرشتہ آواز دیں گے۔ چاہتے ہو دیکھنا، چاہتے ہو اس کو، اس کی حالت پر اطلاع ہو جائے، تم کو جھانک کر دیکھو گے؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جہنم کے اندر بیچوں بیچ پڑا ہوگا، دکھایا جائے گا اس کو، وہ دیکھو پڑا ہوا۔ یہ اس سے کہے گا ہو تاللہ، قال تاللہ ان کدت لتردین، تاللہ جیسے واللہ ہوتا ہے نا، واللہ ایسی، جیسے واللہ قسم کھاتے نا، اسی تاللہ، واللہ باللہ ثم تاللہ، قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، قال تاللہ، خدا کی قسم، ان کدت لتردین، تو تو قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا۔ یہ جنت والا اس سے بول رہا ہے، کیوں؟ دوستیاں تھیں۔ پھر کہتا ہے فلولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، یہ دوسری بات بتا دی اس نے۔ پہلی بات جو اب تک کا حال تھا اس کا، کہ اس کا حال جہنم، ایمان والے کا حال کافر کے حال کی طرح نہیں تھا، وہ دنیا جمع کر رہا تھا اور یہ آخرت جمع کر رہا تھا۔ اور دوسری بات کیا بتائی؟ لولا نعمت ربی، اگر میرے رب کی نعمت، ان کا رحم کرم، ان کا فضل مجھ پر نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح جہنم کے گڑھے میں آج گرفتار ہوتا۔ بچت کی بس یہ ایک صورت ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگا جائے اور اپنی دوستیاں صحیح کی جائیں۔ اپنی وہ لوگ جن کے سامنے آخرت نہیں ہے، دیکھو میں سڑک والوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، تو ہمارے حضرت کا حلقہ ہے، یہ ہمارے حضرت کا لگایا باغ ہے، ہم تو ان سے بات کر رہے ہیں جو حضرت کے پاس اس لیے آیا کرتے تھے اور آج ہم مفتی صاحب کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ بات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ میری زندگی اور اس آدمی کی زندگی جس کا ٹارگٹ آخرت نہیں ہے، وہ ایک طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ایک طرح ہے تو سمجھ لو کہ پھر انجام بھی ایک طرح ہے۔ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، قدم کدھر جا رہے ہیں؟ قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہر وقت قدم قبر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، نظر جو ہے وہ دنیا کی طرف لگی ہوئی۔ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے؟ جدھر جا رہا ہے ادھر دیکھ۔ یہ بہت، یعنی یہ مشکل بات نہیں کر رہے ہیں، بہت آسان بات ہے یہ دیکھنا کہ ہمارا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ہم دیکھ لیں کہ جنت والے کون لوگ تھے، انہوں نے کیسے کیا۔ دنیا کی چاہت، دنیا کی حرص، دنیا کی ہوس، دنیا کا برتنا دنیا داروں کی طرح ہو اور حشر کی امید ہو دینداروں کے ساتھ، یہ خیال است و محال است و جو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو سمجھایا، بار بار سمجھایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك
الا تقی. کسی کو دوست نہیں بنانا، کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا، اپنا ہمنشین، اپنا ساتھی سنگت نہ بنانا، الا مؤمنا، سوائے مومن کے. جو ہمارے ہاں آج ہو گئے نا، ایک مسلم ہے اور پھر پوچھنا پڑتا ہے عیسائیوں کی طرح کہ پریکٹسنگ مسلم ہے کہ نہیں ہے. یہ تو ہمارے یہاں ہو گیا، عادت ادھر عادت بٹیر. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک ہی بات تھی، یا تو ایمان یا غیر ایمان. آدھا ایمان اور پونا ایمان اور نیم ایمان یا کمزور ایمان تھوڑی تھا. صاف فرمایا ہے کسی ایمان والے کے بغیر کسی کو دوست مت بنانا. اتنا کھلا حکم اور کیا چاہیے اس کے بعد. اور دیکھنا تمہارا کھانا کوئی غیر متقی آدمی نہ کھائے، صرف تقوی والوں کو کھانا کھلانا. اب سوچ لو ہم کیا کرتے ہیں، ہماری دوستیاں، ہمارا تعلق کیسا ہے. ایک تو وہ حدیث ہے کہ جو بھی آ جائے مہمان اس کا اکرام کرو، وہ ایمان والا یا بغیر ایمان والا ہے. اگر مہمان بنایا، اگر ہمارے زمانے میں تو عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا، ورنہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، ہوٹل تھوڑی ہوتے تھے، لوگ آتے تھے علاقے والوں کے گھروں میں مہمان ہو جاتے تھے. تو جو آیا ہے اس کا اکرام کرنا چاہیے. لیکن کسی کو کھانے پر بلانا ہے، دیکھنا، خیال رکھنا تمہارا کھانا صرف متقی لوگ کھاویں. کتنا فائدہ ہے. وہ کھانا کھائیں گے، وہ عبادت کریں گے، وہ دعائیں کریں گے، وہ اعمال کریں گے، سارا ثواب ہمارے حصے میں آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے. فرمایا تمہارا نیک لوگوں کے ساتھ نقل الحجارہ مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا پتھر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشقت کا کام ہے. نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا پتھر اٹھا کر اور دوسری جگہ منتقل کرنا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم بروں کے ساتھ بیٹھ کر حلوہ کھا رہے ہو. سوچ رہے ہمارا حال اس وقت کیا ہے. دینداروں کے ساتھ مشقت اٹھانا یہ ہماری ترجیح نہیں ہے. ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم ہر وہ قسم کا کھانا کھاویں جو بے دین کھا رہا ہے یا کھلا رہا ہے. بالکل کتنی صاف بات ہے. نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر مشقت برداشت کر لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس بات سے، کس بات سے بہتر ہے کہ تم گناہگاروں کے ساتھ بیٹھ کر مزے کرو. اور بزرگوں نے لکھا ہے، اس کو کتابوں میں لکھا ہے کہ جو لوگ گناہگاروں سے دوستیاں کر لیتے ہیں، عجیب بات لکھی ہے، خوفناک ہے. جو لوگ گناہگاروں سے دوستیاں کر لیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں نیکوں سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے بھائی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں اس بات کو کہ خوب احتیاط کی جائے. کس سے سنگت، کس سے دوستی، کس سے تعلق اختیار ہو رہا ہے، کس پر جان دے رہے ہیں، کس پر مال خرچ کر رہے ہیں، کس کے ساتھ وقت خرچ کر رہے ہیں، کس کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، کس کو اپنا دل کے قریب کیا ہے. مرد بھی سوچیں، عورتیں بھی سوچیں، ہمارا دل کس کے ساتھ لگتا ہے، اچھے جوڑے پہننے والیوں کے ساتھ یا سادہ عورتوں کے ساتھ. مرد بھی سوچے ہمارا دل کس کے ساتھ لگتا ہے، جو اللہ کے خوف سے خاموش رہتا ہے یا وہ جس کو اللہ کا خوف نہیں اور بڑ ساری دنیا کا ریکارڈ بجاتا پھرتا ہے اور سمجھتے کہ جی بہت زبردست آدمی، اس کے پاس بیٹھ کر آدمی بور نہیں ہوتا. میرے دوستو آج سوچنے کا دن ہے، کل نہیں ہے. کل تو جزا کا، کل تو بدلے کا دن ہے. آج سوچنے کا دن ہے کس طرح کس انداز سے زندگی گزارے.
ہماری کوششیں، معاف کیجیے کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتا اور اپنی آپ کو دیکھتا ہوں، ہمارا دل اس کے ساتھ لگتا ہے جو بڑا مال والا ہے، اور جو بیچارہ مال والا نہیں ہے نماز اس کی بڑی اچھی ہے، اس سے بس السلام علیکم کا بہت کافی ہے، اور وہ بھی اگر اس نے سلام کر لیا تو۔ اور جو مال والا آ گیا، وجاہت والا آ گیا، کارخانے بڑی بڑی بلڈنگ والا آ گیا، بڑی گاڑی والا آ گیا، تو پھر تو ہم کو اس سے صرف سلام ہی نہیں کرنا ہے، ہم کو اس سے اٹھ کر گلے بھی ملنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چند باتیں لکھی ہیں، مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ اپنا دوست کس کو بناؤ؟ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس میں عقل ہے کہ نہیں ہے، عقل ہے کہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے، تو فرماتے ہیں عقل ہے کہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، عقل مند کون ہے؟ جب آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد تو فرمائیے کہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہا ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا، یہ ہم نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، کسی نے کہہ دیا تھانوی رحمۃ اللہ کے سامنے کہ حضرت یہ گاندھی جو ہے نا بڑا ہوشیار ہے، یعنی عقل مند ہے، ہوشیار ہے۔ فرمایا نہ نہ نہ، اس کو ہوشیار نہیں کہو، اس کو ہوشیار نہیں کرو، چالاک ہے، اپنا مطلب نکالا، چالاک ہے۔ ہوشیار ہوتا تو اپنے انجام پر، اپنے عاقبت پر نگاہ رکھ کر کے اسلام کو قبول کرتا۔ دوست میں سے سب سے پہلی چیز دیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھنا ہے کہ عقل مند ہے کہ نہیں ہے، اس کی عقل واقعی وہ عقل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو عقل ارشاد فرما رہے۔ اگر وہی عقل ہے تب بھائی دوستی کا ہاتھ بڑھے گا۔ دوسری بات فرمائی کہ یہ دیکھو کہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں بے شک برائی رکھ کر پال رہا ہو، منہ پہ بڑی ہنسی ہوتی ہے، حضور تشریف لائیے، ہاں ہاں آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ لیکن اسلام میں اخلاق اس کا نام نہیں ہے، اسلام میں یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے بڑے اخلاق کا، اس کو کہا جاتا ہے حسن خلق۔ اخلاق دل کی کیفیات اچھی، تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہو تو غصے میں آ جاتا ہے، غصہ نافذ کر دیتا ہے، گالیاں زبان پر آ جاتی ہیں، قطع تعلق کر لیتا ہے، ذرا سا مال آیا تو اکڑنے لگا، تکبر میں پڑ گیا۔ اس کے اخلاق دیکھو کہ اخلاق کیسے ہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات فرمائی کہ دیکھو وہ فاسق تو نہیں ہے، گناہ والے کام میں جری تو نہیں ہے کہ گناہ کے کام کرتا رہتا ہے، اس کو اندازہ خیال بھی نہیں ہوتا۔ اب گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ سب سے ہوتا ہے، نیک سے بھی ہوتا ہے، بد سے بھی ہوتا ہے، لیکن نیک آدمی گناہ کرتے ہی توبہ کی طرف بھاگتا ہے۔ نیک آدمی کو گناہ کے احساس ختم ہوتے ہی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، پھر اس کو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس کو چین نہیں پڑتا، اس کا دل بوجھل ہوتا ہے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کیوں کر دیا، میں خاموش ہو جاتا، میں نے کیوں بدزبانی کی، اس آدمی کو میں نے بدگمان ہو کر کیوں فلاں بات کہہ دی، یہ تو بدگمانی تھی۔ یہ بوجھل رہتا ہے، یہ جب تک معافی تلافی نہ کر لے اللہ سے اور جس بندے کا نقصان کیا اس سے، جب تک اس کو چین نہیں آتا۔ تو عقل مند ہو، با اخلاق ہو، پھر اخلاق میں نے آپ سے عرض کر دیا اخلاق کی تفصیل، اور فاسق نہ ہو۔
کہ گناہ کرتے اس کو احساس نہ ہو کہ گناہ کرتا ہوں. اور باقی ایک دو چیزیں اور لوگوں نے نقل کی ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے. مثال کے طور پر ایک بات یہ نقل کی ہے کہ وہ بدعتی نہ ہو، سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہو. ایک تو ہے نا فسق، گناہ گار، تو گناہ گار کو کسی وقت احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کر دی، اللہ مجھے معاف فرما دے. اور بدعت والے کو آخر تک احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، وہ تو اپنے اکاؤنٹ میں اس نیکی کو جمع کر رہا ہوتا ہے جو اصل میں نیکی نہیں ہوتی، جو اصل میں نیکی نہیں ہوتی بلکہ سنت کا الٹ ہوتی ہے، اس کو کر کے خوش ہو رہا ہوتا ہے. لہذا ایسے آدمی کو گناہ کی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی اور مکتوبات کا جو درس ہمارے یہاں ہوتا ہے، مکتوبات میں بھی ایک جگہ لکھا ہے، اگر یہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے شہر، تمہارے قصبے کے اندر کوئی ایک ایسا آدمی آ گیا ہے جو نئی نئی باتیں کرتا ہے، دین کی وہ باتیں جو نہ تم نے سنی، نہ کہیں قرآن میں، نہ کہیں حدیث میں، مگر کہتا ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، تو کوشش کرو کہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ کہ کہیں تم اس سے متاثر نہ ہو جاؤ. اتنا بڑا مسئلہ ہے. ہم دوستوں کے کہے پر بتاؤ کہاں نہیں جاتے. کہاں گئے تھے؟ تو فلاں جگہ فلاں پروگرام تھا. بھائی یہ تو ہمارا پروگرام نہیں، کہ دین کی بات تو کر رہے تھے نا، تو تم تو کبھی نہیں گئے اس میں. کہ لو ہمارے ایک دوست اس کے ساتھ چلے گئے تھے. سبحان اللہ. فلاں آدمی آیا، کہاں گئے تھے؟ فلاں کے جنازے میں. فلاں کے جنازے میں؟ تم نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا ہے اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ او ہو. اب گئے مفتی صاحب سے پوچھے، مفتی صاحب نے کہا بھائی ایمان کی بھی تجدید کرو اور نکاح کی بھی تجدید کرو. دوستی دوستی. اور ایک اور بات لکھی ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ لکھا ہے کہ ایسا دوست ہو جو مال کا حریص نہ ہو، ورنہ تمہیں بیچ دے گا، تمہیں بھی بیچ دے گا، تمہارا بھی سودا کر لے گا. تو یہ چند باتیں امام صاحب نے لکھی. دوست کیسا ہونا چاہیے؟ اور دوستو یہ بات تو طے ہے جو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بات سن لی کہ ایمان والے کے ساتھ دوستی ہے. ہاں، دوستی کے دوسرے کے ساتھ دوستی نہیں ہے. اپنے قریب کس کو کرنا ہے، کھانا کس کو کھلانا ہے؟ تقوی والے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہاں ہم لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، نہ، جو کام کا کام ہے وہ کام کریں. دوستی نہیں ہے جس کے پاس، جس پر جان بھی لٹائی جائے، جس پر مال بھی لٹایا جائے، جس پر وقت بھی لٹایا جائے. ہاں وقت لٹاتے ہیں. میں نے کئی دفعہ تذکرہ کیا کہ میرے ساتھ ایک جماعت میں ساتھی تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے، میرے والد صاحب ہمیشہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم دوستوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، بیٹھے باتیں کرتے ہو، تھوڑی دیر کے بعد باتیں ختم ہو جاتی. تو ایک ساتھی بولتا ہے اور سناؤ. اب سب کی ختم ہو گئی ہے، اب نئی بات یاد کرو، اور سناؤ. پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں. تو اب دوسرا کوئی کہتا ہے ہاں بھائی اور سناؤ. اپنا قیمتی وقت کس کے اوپر ضائع کر رہے ہیں؟ اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں؟ تو اس لیے بھائی ایسے دوست بناؤ جو ہم کو، آپ کو دین پر ابھارے. اور ایسے تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کی آخری بات آپ عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا دوست جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے، جب ہم کہتے ہیں اچھا دوستی اختیار کرو تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ہمارا تو کوئی دوست گالی نہیں دیتا، ہاں ہمارا تو کوئی دوست فحش گو نہیں ہے، اور ہمارا تو کوئی دوست شرابی نہیں ہے، ہمارے تو سب دوست اچھے ہیں. حالانکہ حضرت فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر وہ دوستی زہر قاتل ہے، ہر وہ ماحول، ہر وہ صحبت زہر قاتل ہے، یعنی فوراً قتل کر، فوراً مار دینے والی ہے. جس صحبت میں بیٹھ کر تم کو اللہ بھول جاتا ہے، آخرت بھول جاتی ہے. بڑا دیندار آدمی ہے، بڑے نمازی آدمی ہے، پر جب ملتا ہے تو یار کاروبار سناؤ کیا آج کل تو یوں ہو رہا ہے، اور یوں مہنگائی ہو گیا، فلانا ہو گیا، اور آخرت خائف، آخرت کا کوئی گزر ہی نہیں ہے. اور پہلے ہی ہم بہت تشویش میں ہیں، پہلے ہی نفس نے ہم کو پریشانی میں کر رکھا ہے. ایسے دوستوں میں بیٹھنا جو اور تشویش پیدا کر دے، ایسے دوستوں میں بیٹھنا جو اور ہمیں دنیا داری کی طرف متوجہ کر دے، نہ بھائی نہ.
اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وربنا صل على ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.